بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग किताब मनार السبيل في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान ये किताब पढ़ रहे हैं। और हम लोग इसमें किताब सलाह में बाबु सलातिल कुसूफ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सिलसिलावार दुरूस का ये हल्का नंबर 129 है। जी शेख, बाबु सलातिल कुसूफ से शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة، يخطب لها لحديث عائشة رضي الله عنها. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه. قریب ہو جائیں، آپ کی آواز تھوڑا سا دھیمی ہو رہی ہے جی. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. رواه مسلم. ولا تقضى إن فاتت لما تقدم، ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفؤات محلها، وهي ركعتان. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفؤات محلها. فا کے فتح کے ساتھ لفوات، يعني لفوات محلها. وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمعك. ايوه. ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة. فيسمع ويحمد، سمع الله لمن حمده كهنا ربنا ولك الحمد. ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى: الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس، لحديث جابر. يا ثلاثتي ہے ب3 ركوعات. ٹھیک ہے. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات ب4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أو 4 فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. أو 5 فلا بأس، لقول أبي بن كعب: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان. بأسانيد حسان
بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع رواها أحمد والنسائي ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي ويؤيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأثرم. چلیے ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الصلاة میں باب صلاة الکسوف پڑھ رہے ہیں. صلاة الکسوف یہ اس کو صلاة الرہبہ بھی کہا جاتا ہے. صلاة الرہبہ اس معنی میں کہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو تو فافزعوا الی الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا, دعائیں کرنے کا حکم دیا. تو مطلب یہ کہ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہاں پر آدمی کو ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے, اسی لیے اس کو صلاۃ الرہبہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ڈرنے اور تنبیہ حاصل کرنے کی یہ نماز ہے. رہی اس کی مصلحت کیا ہے, تو اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کی مصلحت جو غافل دل ہیں ان کو جگانا, ان کو جھنجھوڑنا, یہ ایک اس کی مصلحت ہو سکتی ہے. کیونکہ لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. مثلا چاند, سورج. اب جن لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے, جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں, ایسے لوگ چاند کی پرستش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چاند کوئی ایسی چیز ہے جس کی پرستش کی جانی چاہیے, جبکہ چاند خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی روشنی بھی چھین لی جائے گی. سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کی بھی اللہ تعالیٰ روشنی چھیننے پر قادر ہے. بلکہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا مشائخ؟ جی, چاند اور سورج کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ بولیے بے نور ہو جائیں گے, لپیٹ دیے جائیں گے. وہ تو ستاروں کے تعلق سے بے نور کر دیے جائیں گے, اس طرح ہے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَكَهْنَ شَيْءٍ. ٹھیک ہے, میں پوچھ رہا ہوں سورج اور چاند کے تعلق سے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اچھا بتا دیں. ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈالے گا, سورج کو بھی چاند کو بھی. حالانکہ نہ سورج بولتا ہے نہ چاند بولتا ہے, نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ میری پرستش کرو. حالانکہ سورج اور چاند کا کوئی گناہ بھی نہیں, لوگوں نے اس کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ اس کی پوجا کرنے والوں کو, اس کی عبادت کرنے والوں کو رسوا کرنے کے لیے ان دونوں مخلوق کو, سورج اور چاند کو, جہنم میں ڈالے گا. یہ دونوں آگ میں جلائے جائیں گے, سورج اور چاند. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے کرے گا جو اس کی پرستش کیا کرتے تھے. تو چاند اور سورج کی اتنی حیثیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے روشنی کو چھیننے پر، اس کو جلانے پر بھی قادر ہے۔ اب چاند کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله الذي خلق، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن۔ سورج چاند کو کے لیے سجدہ نہ کرو، اس کے لیے سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں اور مزید کیا مصلحت ہے۔ تو چلیے یہاں پر جو عبارت ابھی پڑھی گئی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا باب صلاۃ الکسوف۔ کسوف کا لفظ کیا ہے؟ کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں اردو میں۔ سورج گرہن عربی میں انکسفت الشمس یا کسفت الشمس، کسفت الشمس۔ الکسوف کا لفظ جو ہے سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، الخسوف کا لفظ قمر کے لیے۔ وخسف القمر جو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی فقہا کے پاس معتبر ہے۔ کسوف سورج کے لیے، خسوف چاند کے لیے۔ اور بعض نے اس کو دونوں کو ہم معنی بھی قرار دیا کہ آپ کسف القمر بھی کہہ سکتے ہیں اور کسفت الشمس، کسفت الشمس یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کسوف اور خسوف کا لفظ دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ اور بھی اس میں معنی ہیں کہ کسوف ابتدائی جب گرہن لگتا ہے اس کو کہتے ہیں، پھر خسوف جب آخری اس کے لمحات ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ۔ لیکن اس میں صحیح اور معتبر قول وہی ہے جو یہاں پر استعمال کیا گیا، کسوف کا لفظ سورج کے لیے، خسوف کا لفظ چاند کے لیے۔ اس کے حکم کے تعلق سے کہ یہ حکم اس کا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس صورت میں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے بھی بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سن 10 ہجری میں یہ نماز پڑھی، کسوف کی نماز، اور صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے، مختلف صحابہ نے ذکر کیا ہے۔ من غیر خطبۃ، نماز سنت مؤکدہ ہے، یا بعض لوگوں نے اسے واجب بھی کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو بعض لوگوں نے اسے واجب بھی مانا ہے۔ اب خطبہ لیکن واجب نہیں ہے، نہ ہی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور خطبے کا حکم نہیں دیا۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہاں خطبہ بھی دیا جائے گا، کچھ نصیحت کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز جب پڑھائی تو آپ نے لوگوں کو نصیحت کی اور بتلایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں۔ اب اس کو دیکھو تو تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، نماز پڑھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بات بتلائی تھی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا؟ جی مشائخ، ان کے فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال پر ہے نا۔ ہاں یہ بالکل سورج گرہن اس وقت پر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال کر گئے۔ تو اب کہیں لوگوں کے اندر جو جاہلیت میں یہ خیال تھا کہ یہ دونوں سورج یا چاند گرہن اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی گزر جاتا ہے، تو پھر کہیں لوگوں میں وہی جاہلی عقیدہ راسخ نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی
اور اس موقع پر نصیحت کی. تو بہرکیف اسی بنیاد پر یہ کہا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام مناسب سمجھے تو اس موقع پر وہ اس کے لیے خطبہ دے. اب اس کو خطبہ کہیں گے تو یہ جمعے کے خطبے کی طرح نہیں ہے کہ دو خطبے ہوں اور دونوں کے درمیان فصل ہو. یہ جمعے کے خطبے کی ہیئت پر نہیں، جس کو تذکیر کہتے ہیں. کوئی بھی نصیحت صدقہ کرنے پر ابھارنا، ایسے موقع پر توبہ اور استغفار پر ابھارنا، یہ اس کو کلمہ تذکیریہ آپ کہیں یا واعظ و نصیحت کے چند کلمات یہ مطلوب ہے. اس کے بعد ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. اب کسوف کا حکم انہوں نے ذکر کیا، خطبے کا حکم ذکر کیا کہ خطبہ تو نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ یہ امام کی ثواب دید پر موقوف ہے. اگر وہ مناسب سمجھے، لوگ جو ہے نا غافل ہیں، یہ ساری چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور لوگوں کو نصیحت کرے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. نماز پڑھ لے تو کافی ہے. اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے کسوف شروع ہونے سے. کسوف ہو یا خسوف ہو، جب یہ شروع ہوگا تو اسی وقت یہ نماز پڑھنے کا وقت شروع ہوگا، اور جب ختم ہو جائے تو اس وقت اس کا وقت ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي، رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس طرح کی کوئی بات دیکھو تو تم لوگ نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ چھٹ جائے، یہ جو سورج گرہن ہے وہ چھٹ جائے. اچھا، یہاں پر یہ کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی نماز، معلوم نہیں تھا، 1 گھنٹے بعد معلوم پڑا جب ختم ہو گئی تھی نماز، اس کا وقت نہیں کہ مطلب سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، تو کیا وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا مشاہد؟ نہیں پڑے گا شیخ. نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہ وہ اس کے وقت پہ پڑھنے کی نماز تھی نا وہ. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي. آپ نے کہا اگر دیکھو تو پڑھنا، نماز پڑھو، اور وہاں تک پڑھنا ہے جب تک کہ وہ کلیئر نہ ہو جائے. تو یہی اس کا وقت ہے. ان دونوں کے درمیان، اس کے ابتدا سے لے کے انتہا تک کا ہی وقت ہے. یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے کہ آپ تاخیر کر لیے تو پھر آپ کو پھر وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. یہ نماز کا وقت وہی ہے جو سورج گرہن یا چاند گرہن کا وقت ہے. اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر اس کو قضا نہیں کیا جائے گا. یہاں پر وہی بات کہہ رہے ہیں وَلَا تُقْضَى إِنْ فَاتَتْ لِمَا تَقَدَّمَ. لِمَا تَقَدَّم، وہی حدیث میں جو بات کہی گئی حَتَّى يَنْجَلِي، یہی بات اسی دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قضا نہیں کیا جائے گا. وَلَمْ يُنْقَلِ الْأَمْرُ بِهَا بَعْدَ التَّجَلِّي لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا ہو کسی کو کہ اس کے گزر جانے کے باوجود، اس کے چھٹ جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. وَهِيَ رَكَعَتَانِ، وہ 2 رکعت نماز ہے. دو رکعت نماز ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے. پہلے میں جہرا نماز پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ایک لمبی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے تو بھی لمبا کریں گے، رکوع سے سر اٹھائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے، پھر سجدے میں نہیں جائیں گے، پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک پھر لمبی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر رکوع سے سر اٹھائیں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے جو لمبے ہوں گے. تو یہ ہو گئی 1 رکعت. تو 1 رکعت میں کتنے رکوع ہوئے مشائخ؟ 2 رکوع شیخ.
दो रुकू हुए, सही है। दो रुकू, सजदे कितने हुए एक रकात में? दो। दो। दो रुकू होंगे, दो सजदे होंगे, तो ये एक रकात शुमार है ये। जी जी। उसके बाद दूसरी रकात भी ऐसे ही पढ़ेंगे जिस तरह पहली रकात पढ़ी गई है कि सूरह फातिहा, फिर लंबी सूरत, फिर रुकू, फिर रुकू से उठने के बाद फिर से सूरह फातिहा, फिर लंबी सूरत। तो इस तरह एक रकात, मतलब सजदे में चले जाएंगे तो फिर दो सजदे हो जाएंगे, तो ये एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद दूसरी रकात भी ऐसे ही इसी अंदाज से पढ़ेंगे। हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी दलील है, कुसिफत शम्सु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम शदीदिल हर। यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक सख्त गर्मी के दिनों में जब सूरज गिरन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई सहाबा को। काफी लंबा क़याम था, यहाँ तक कि लोग जो है क्या कहते हैं, ऊँघने लगे या गिरने लगे, वो गर्मी की शिद्दत और लंबे क़याम की वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू भी किया तो लंबा किया, रुकू से सर उठाया तो भी देर तक खड़े रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो भी लंबा रुकू था, फिर दो सजदे किए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह पढ़ाए दूसरी रकात भी। तो इस तरह फकानत अर्बअ रकआतिन व अर्बअ सजदातिन। यहाँ पर रकात कहा गया है रुकू ही को, रुकू का जो लफ्ज है उसी की तरफ इशारा है कि चार रुकू चार सजदे हुए दो रकात में। ये सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सूरज गिरन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को भेजा, वो गया, निदा लगाया, अस्सलातु जामिआ। अब नमाज के लिए आने के लिए बुलाया जा रहा है, इसके लिए अजान नहीं दी जाए, बस इतनी बात पहुंचा दी जाएगी, अस्सलातु जामिआ, ताकि लोग समझ जाएं कि नमाज होने जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जमा होकर मस्जिद में बाजमात ये नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लोग सफारा हुए, सफ बांधे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार रुकू दो रकात में किए और चार सजदे किए। तो ये दो रकात यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस में जो मनकूल है, और इससे ज्यादा भी रुकू साबित है। जुमहूर का यही मौक़िफ़ है कि दो रुकू ही एक रकात में हो, और इस तरह चार रुकू दो रकात में, इससे ज्यादा रुकू जुमहूर के पास नहीं है। हनाबिला ने दो से ज्यादा रुकू को भी कहा है कि ये भी दुरुस्त है। अब जुमहूर भी उसकी दुरुस्तगी के कायल हैं कि अगर कोई आदमी तीन भी पढ़ लेता है, तीन रुकू भी कर लेता है तो दुरुस्त हो जाती है, लेकिन वो जो तरीका बतलाते हैं, अफजल बतलाते हैं, वो यही है कि एक रकात में दो रुकू हो। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अगर तीन रुकू कर ले कोई आदमी एक रकात में तो भी कोई हरज नहीं। क्यों? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और रिवायत है, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की जब नमाज पढ़ाई तो आपने 6 रुकू किए, 4 सजदे किए। तो मतलब ये कि हर रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रुकू किए और 2 सजदे किए। तो इस तरह 3 रुकू भी एक रकात में किए जा सकते हैं, उसकी भी इजाजत है। और इसी तरह 3 से ज्यादा 4 की भी इजाजत है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ पढ़ाई तो 8 रुकू किए, 4 सजदे किए। तो ये हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस की बुनियाद पर, या फिर 5 की भी इजाजत दी है हजरत उबई इब्न कअब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस की बुनियाद पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद रिसालत में जब सूरज गिरन का वाक़या पेश आया तो नमाज पढ़ाई, आपने लंबी सूरतों में से एक सूरत पढ़ी,
5 رکوع کیے 2 سجدے کیے تو مطلب یہ کہ ایک رکعت میں 5 رکوع ہوئے. دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو بھی لمبی صورت پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکوع کیے 2 سجدے کیے. یہ ضعیف روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو 5 والی جو روایت ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. بقیہ جس میں 2 یا 3 کا ذکر ہے، 4 تک کا ذکر ہے، وہاں تک وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم. اس کے بعد یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ پہلا رکوع جو ہوتا ہے، آدمی جو پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں اور پہلے رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کو وہ رکعت ملی، یہ شمار کرے گا. اگر پہلا رکوع اس سے فوت ہو جائے، پھر سے قیام کے لیے امام اٹھ جائے تو یوں سمجھو کہ وہ ایک رکعت ہو گئی، کیونکہ پہلا رکوع یہی وہ رکعت کو پانے کے لیے معتبر ہے. حضرت سمرہ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم ان تمام سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، ہر رکعت آپ نے ایک رکوع سے پڑھی. تو اب ایک رکوع تک تو یہ کم از کم ایک رکوع تو ایک انسان ایک رکعت پڑھے گا تو پائے گا. اور آگے جو عبارت بتلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ احناف وغیرہ نے یہ کہا کہ اگر سورج گرہن کی نماز بھی بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھ لی جائے تو بھی کافی ہے، نماز ہو جائے گی. اسی لیے یہاں پر جمہور بھی یہ کہہ رہے ہیں وَيَصِحُّ أَن يُصَلِّيهَا كَالنَّافِلَةِ، اگر کوئی آدمی بالکل 2 رکعت جس طرح نفل پڑھتا ہے اس طرح بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی درست ہو جائے گی. اسی لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہلا رکوع ہی معتبر ہے. اب صحیح بات یہ ہے کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے ثابت بھی ہے اور مسلمانوں کا عمل بھی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اس میں 2 رکوع ہوتے ہیں ایک رکعت میں، اور یہ زیادہ مناسب ہے احادیث کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. رہی بات یہ جو حنابلہ نے یہ جو اجازت دی ہے وہ بعض دیگر احادیث کی بنیاد پر دی ہے اور اس کو دیگر علماء صحیح مانتے ہیں، لیکن یہ کہ افضل طریقہ وہی جو ایک رکعت میں 2 رکوع کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے صدیوں سے. اب یہاں پر دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں وَيَصِحُّ أَن يُصَلِّيهَا كَالنَّافِلَةِ، اگر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے بالکل عام نمازوں کی طرح، ایک رکوع 2 سجدے، تو اس طرح ایک رکعت میں ایک ہی رکوع 2 سجدے اگر کر لے تو ایک رکعت ہو جائے گی. اس طرح 2 رکوع اور 4 سجدے اتنا بھی پڑھ لے تو بھی اس کی 2 رکعت نماز کسوف کی ہو جائے گی. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ اگر مان لیں سورج گرہن اگر عصر کے بعد ہوتا ہے تو عصر کے بعد تو کسی آدمی کی فرض نماز چھوٹ جائے تو اسی کو پڑھنا چاہیے، باقی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ممنوع اوقات میں سے ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُصَلَّى وقت نہیں، وقت نہیں میں نہیں پڑھی جائے گی نماز عام احادیث کی بنیاد پر. اور اس کے لیے وہ ایک اثر نقل کر رہے ہیں قتادہ جو تابعی ہیں ان سے کہ ان کے دور میں عصر کے بعد مکہ میں سورج گرہن ہوا تو وہ لوگ دعاؤں کے لیے کھڑے ہو گئے. جا کے کسی نے عطا ابن ابی رباح سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کا ایسے ہی عمل ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ سند موقوف ہے. رہی بات یہ کہ کیا ممنوع وقت میں نہیں پڑھی جائے گی تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو نماز ذوات الاسباب میں سے ہے اس کا کوئی خاص سبب ہے وہ پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر کسی کا جنازہ ہوا اور جنازے کی نماز اس کو عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. اب مسجد میں داخل ہوئے تحیت المسجد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. سورج گرہن ہوا، سورج گرہن پڑھ سکتے ہیں. طواف
آپ نے کیا 2 رکعت آپ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی سبب والی نماز ہے تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر سبب کے آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب سورج گرہن اثر بعد ہو، وقت نہیں میں ہو، تو وقت نہیں میں ہونے کی وجہ سے نماز ترک نہیں کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ ذوات الاسباب میں سے ایک خاص سبب ہے، اس وجہ سے یہ نماز پڑھی جائے گی. اور یہ جو کسوف یا خسوف کے وقت کی تحدید کرتے ہیں، تو یہ علم الغیب بھی نہیں ہے. ایسے جو لوگ علم الافلاق پڑھتے ہیں ان کو اس بات کی جانکاری ہو جاتی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کب سورج کو گرہن لگ سکتا ہے. یہ باتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور میں وہ خود اس بات کو جانتے تھے کہ کب سورج گرہن لگتا ہے. حالانکہ اس قدر آلات جو اب ہیں اس قدر آلات یا اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ یہ ساری چیزوں کی خبر دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں علم سے، اس کی جانکاری اور اس کی ٹریننگ سے یہ ساری چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی علم الغیب نہیں ہے. تو بہرکیف یہ نماز جماعت سے پڑھی جانی چاہیے. البتہ خسوف یعنی خسوف القمر کبھی رات کے 1 بجے ہوتا ہے، کبھی 12 بجے، کبھی 11 بجے، تو اس کو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بات بھی کہی گئی ہے. اور خسوف کے تعلق سے کہ جماعت سے ہی پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھی تھی. خسوف چونکہ رات میں بہت دیر سے ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں لوگوں کو جمع ہونے میں دشواری ہو سکتی ہے، تو اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو تنہا بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں صلاۃ الکسوف سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمازوں کو پڑھنے اور ان سے آگاہ ہونے، تنبیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.